مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور اس چینل کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، تو پلیز پھر آپ چینل کو باقی رکھنے کے لیے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجئے. اور ہاں، آج جمعہ کا دن ہے، لائیو بیان ہوتا ہے رات میں 9:30 بجے بھارت کے وقت کے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھتے ہیں. آج کے جمعہ کا بیان کا عنوان، ٹاپک بہت اہم ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں. جی ہاں، گھروں میں جو سکون ختم ہو رہا ہے، گھروں کا جو چین ختم ہو رہا ہے، لفڑے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں ہی عورتوں سے ایسی دشمنی رکھتی ہے کہ پھر ان کے رشتوں میں خرابی کی وجہ سے پورا خاندان بکھر جاتا ہے اور گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو آپ بھی سنیں اور پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور سنیں اور دوسروں تک اس دعوت کو شیئر کریں. ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت سعودی عربیہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، عراق کے PM، عراق کے وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ریاض میں شاندار ویلکم کیا گیا، شاندار استقبال کیا گیا. جی ہاں، خبر یہ ہے کہ بدھ کے دن سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے. عراق کے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا، جہاں انہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ حالیہ پیش رفتوں کے علاوہ تعاون بڑھانے اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی. دونوں ممالک کے مابین کوآرڈینیشن کونسل کی سطح پر ملاقاتیں کی گئی اور دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مالی، تجارتی، معاشی، ثقافتی اور ابلاغی شعبوں میں 5 معاہدوں پر، ایگریمنٹس پر دستخط ہوئے، سگنیچر ہوئے. سعودی قیادت اور عراقی وفد کے درمیان ہونے والی بات چیت میں دونوں ملکوں کے سرحدی معاملات اور بند سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے پر بھی بات چیت کی گئی. عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی بدھ کو مملکت کے دورے پر روانہ ہوئے تھے. ان کا یہ دورہ موجودہ وقت اور حالات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے. عراقی وزیر اعظم نے باقاعدہ ٹویٹر کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے بیچ 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنا اور خطے کے ممالک کے مابین باہمی تعاون کو مضبوط کرنا ہے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ صرف عراق اور سعودی نہیں بلکہ جتنے اسلامی ملک ہیں، اللہ ان تمام کے تعلقات مضبوط کر دے. اور ہمارا یقین ہے کہ اگر ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے تو پھر کوئی دنیا کا شیطان
مسلم ملکوں کو یا مسلمانوں کو دبا نہیں سکتا اور کسی بھی چھوٹے سے مسلم ملک پر بھی تشدد کرنے کی اور ہنسا کرنے کی اور ظلم کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج جمعہ ہے، کرنا سب نے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ملکوں کو ایک کر دے۔ جب یہ ایک ہو جائے گے تو پھر کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ کسی مسلمان پر یا کسی ایمان والے پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچے۔ اس لیے دنیا کے جتنے حرامی اور شیطان ہیں وہ یہی رات دن کوشش کرتے ہیں کہ مسلم ملک آپس میں کبھی متحد نہ ہوں، لیکن اب ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو متحد کر دیں۔ ناظرین، کورونا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے اور ابھی خبریں آ رہی ہے۔ ویکسین ایک سال تک سامنے آیا نہیں، اب ویکسین آیا ہے تو ویکسین کو لے کر بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہے۔ ابھی فی الحال امریکی دوا ساز فرم نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ویکسین فائزر کی ہے، فائزر کا کووڈ-19 کا جو ویکسین ہے وہ 12 سال تک عمر کے بچوں کے لیے بھی کام کر سکتا ہے، مؤثر ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ-19 کی زیادہ تر ویکسینیں صرف بالغوں کے لیے ہے، ایڈلٹ کے لیے ہے اور ان پر ہی استعمال کی جا رہی ہے۔ وہی دراصل اس مولک وائرس کا سب سے زیادہ شکار بھی ہو رہے ہیں۔ البتہ اب کم سن بچے بھی، چھوٹے بچے بھی کورونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اب امریکی دواساز فرم نے دعویٰ کیا ہے کہ فائزر کی تیار کردہ ویکسین 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بالغ افراد پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن تمام عمروں کے بچوں کو ویکسین لگانا اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اس مہلک وائرس سے محفوظ رہ سکیں اور اسکول دوبارہ کھلنے کی صورت میں وہ اپنا ایجوکیشن، اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر جاری رکھ سکے۔ فائزر کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک اسٹڈی کے دوران، مطالعے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ 12 سے 15 سال کی عمر کے 2260 رضاکار بچوں کو کووڈ-19 کی ویکسین لگائی گئی اور ان میں سے کسی میں بھی کورونا وائرس کا کیس سامنے نہیں آیا۔ البتہ ان میں سے 18 کو جعلی ویکسین لگائی گئی تھی، وہ متاثر ہوئے۔ تو خیر اب ان کا یہ ماننا ہے کہ 12 سال تک عمر کے بچوں کے لیے بھی یہ ویکسین کام کر سکتی ہے اور مؤثر ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر کورونا وائرس کو لے کر فرانس سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فرانس میں پھر سے ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا۔ فرانس کے صدر نے ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشن میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر 31 مارچ بدھ کے روز پورے ملک میں تیسری بار لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، یمن کی ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر جس تنظیم کو مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس کی انٹیلیجنس رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ حوثی باغیوں کا القاعدہ اور داعش یعنی شدت پسند تنظیموں سے گٹھ جوڑ ہے۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اپنی ایک خفیہ رپورٹ میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی شیعہ باغیوں پر عوام کے خلاف دہشت گردی کے مقاصد کے لیے القاعدہ اور داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام عائد کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یمنی انٹیلیجنس کی مرتب کردہ یہ رپورٹ اقوام متحدہ UNO کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی۔ یمنی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ رپورٹ مصدقہ انٹیلیجنس معلومات اور حقائق پر مبنی ہے۔ یہ حوثی ملیشیا کی القاعدہ اور داعش دونوں سے قریبی تعلق داری پر یہ رپورٹ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ دراصل ایران اور دہشت گرد تنظیموں کے درمیان تعلقات کی ایک توسیع ہی ہے۔ رپورٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ملیشیائی یمنی عوام کے خلاف دہشت گردی برپا کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات کو استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے سپتمبر 2014 میں جب صنعاء پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے حکومت کے معلومات اکٹھا کرنے کے تمام قومی اور سیاسی سیکیورٹی اداروں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ حوثیوں نے ان معلومات کا القاعدہ اور داعش سے تعلقات استوار کرنے کے لیے غلط استعمال کیا ہے۔ یمنی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ حوثی
اور دہشت گرد تنظیمیں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سمیت مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے آپس میں، اور انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کے بہت سے ارکان کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کی ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت کیلیفورنیا سے آ رہی ہے، واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی میں لگاتار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ پوری دنیا میں بیچ میں گھستا ہے کہ ہم تمہارے ملک میں دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کا حال، واشنگٹن کا حال، کیلیفورنیا کا حال لگاتار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ کیلیفورنیا میں فائرنگ ہوئی ہے جس میں بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ کیلیفورنیا کے علاقے اورنج کی آفس بلڈنگ میں پیش آیا، جس میں مشتبہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد صورتحال قابو میں ہے، عوام کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جبکہ فائرنگ کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی امریکہ میں فائرنگ کے 2 واقعات پیش آئے تھے۔ 22 مارچ کو بولڈر میں فائرنگ واقعے میں 10 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے اٹلانٹا میں 6 عورتوں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تو خیر، واشنگٹن، کیلیفورنیا، امریکہ یہ دوسرے ملکوں میں گھس کر دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، امن کے لیے بیچ میں پڑتا ہے کہ امن ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود کے ملک کا یہ حال ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے ایران کو بجلی کی آمد و رفت کے لیے درآمدات کے لیے 120 دن کی مزید چھوٹ دی ہے۔ یعنی امریکہ نے 120 دن کی مزید مہلت بڑھا دی ہے اور اب عراق ایران سے بجلی حاصل کر سکتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے تحت اور قانون کے ذریعے سب سے طویل عرصے تک یہ پہلی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب عراق اور امریکہ کے بیچ اسٹریٹجک مکالمہ جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہ عراق تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن وہ توانائی بجلی کے میدان میں ایران پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عراق اپنے خستحال انفراسٹرکچر کی وجہ سے گیس اور بجلی کی کھپت کی 1/3 ضروریات ایران سے درآمد کرتا ہے۔ 4 کروڑ آبادی والے ملک میں توانائی اور دیگر شعبوں میں خود کفالت میں وہ ملک ناکام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں سابق امریکی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور 2018 کے آخر میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی۔ ان پابندیوں سے بہت سے ملکوں اور بین الاقوامی کمپنیوں کو حکومت یا ایرانی کمپنیوں کے ساتھ معاملات کرنے سے روک دیا گیا، اور مختلف ملکوں کی کمپنیوں نے پابندیوں کے خوف سے ایران کے ساتھ کام کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یعنی امریکہ نے مزید 120 دنوں کی مہلت دی ہے اور اب عراق ایران بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔